ایک بہن نے فرمایا کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نفل پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، فجر میں تو طلوع فجر سے پہلے آپ پڑھ سکتی ہیں، جس کو جو مطلب سحری کا ٹائم جس کو کہتے ہیں، یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے فجر کا وقت شروع ہو جائے تو طلوع آفتاب تک پورے وقت میں سوائے سنت فجر کے اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی نوافل وغیرہ۔ فرض و سنت فجر ہوگی یا اس کے فرض ہوں گے، ہاں قضا نمازیں اگر آپ کے رہ گئی تھیں، وطر رہ گئے تھے یا اور زندگی کی قضا نمازیں، وہ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھپ کر سب کے سامنے نہیں۔ باقی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کا سوال نوافل کے بارے میں ہے۔ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں۔ عصر سے پہلے پڑھ سکتی ہیں جب تک آپ نے فرض ادا نہیں کیے، لیکن جیسے ہی عصر کے فرض پڑھ لیں گی تو پھر عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہر طرح کی نفل نماز منع ہو جاتی ہے۔ مغرب کے اندر، مغرب کے سے پہلے چونکہ وہ مکروہ وقت چل رہا ہوتا ہے عصر کا، اس میں نہ پڑھیں۔ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت نفل ہلکی سی پڑھ لیں، یعنی بڑی لمبی اس میں صورتیں نہ ہوں۔ یہ فقہ حنفی بھی مستحب ہے کہ جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ دی جائیں۔ امام شافعی کے ہاں واجب ہے، ہمارے ہاں صرف مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں تو نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ بدگمان ہوں گے کہ یہ عصر کے ٹائم یا اس وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں معمول نہیں ہے۔ گھر میں بہنیں پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتی ہیں مغرب کے 3 فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل۔ اس کے بعد عشاء تک پڑھ سکتی ہیں، عشاء سے پہلے اور بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہر نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی ہے، 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کاروبار کرتا ہے، اس کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، کافی نقصان ہو گیا، تو کیا دوسرے بھائی پر واجب ہے کہ اس کے کاروبار کو صحیح چلانے کے لیے پیسہ پرووائڈ کرے؟ یہ بالکل واجب نہیں ہے۔ سگے بہن بھائیوں کا نان نفقہ بھائی کے اوپر کوئی لازم نہیں ہوتا۔ نان نفقے کی بات کر رہا ہوں۔ نان نفقہ مطلب ہوتا ہے کھانا پینا، لباس اور رہائش۔ اگر وہ محتاج بھی ہوں، یہ دے دے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ماں باپ کا اس پہ واجب ہوگا اگر وہ محتاج ہوں، اور یا پھر یہ بہت زیادہ محتاج ہوں اور یہ امیر ہے، دے سکتا ہے تو اچھا ہے، سہارا دے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے ہم شریعت نے اصلاً واجب رکھا ہو، یعنی پہلے سے ہی کہ بھائی پر اپنے بہن بھائیوں کو نان نفقہ دینا واجب ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا ہوتا ہے، بیوی بچوں کا ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ بہت زیادہ محتاج ہیں اور یہ مدد کر سکتا ہے تو ٹھیک، لیکن کاروبار نان نفقے میں نہیں آتا۔ کھانا پینا، لباس یا رہائش کے اندر یہ چیز نہیں آتی، تو بھائی پہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر دینا چاہے، دے سکتا ہو، اچھی بات ہے، دے دے، چلیں، اس مدد کرنے میں تو اجنبی کی مدد کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں شریعت نے اس پہ لازم کیا ہے، نہیں کیا، اور جب شریعت نے لازم نہیں کیا اور بھائی نے مدد نہیں، تو کیا اس پر طعنہ زنی کرنا جائز ہے؟ اس کے اوپر عیب لگانا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ جو ایسا کرے گا گناہگار ہوگا۔ اب جب کاروبار ہوتا ہے، ابھی اس نے دے دیے 4-5 لاکھ بھائی کو، چلو کاروبار سنبھال لے، وہ بھی ڈوب گئے، اس کے بھی گئے، وہ بھی گیا، تو یوں کوئی واجب نہیں ہے اس میں، یاد رکھیں۔ کیا ہم کسی فوت شدہ کو صرف حج و عمرے کا ثواب پہنچا سکتے ہیں اور باقی قرآن کا یا نماز یا روزے کا ثواب نہیں پہنچتا؟ یہ کسی نے کہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار میں، جو در مختار کی شرح ہے، واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہر عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، مستحب ہو، وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا قرآن پاک کی تلاوت یا حج یا عمرہ ہو۔ آپ جو بھی نیک عمل کریں، دل میں نیت کریں یا زبان سے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا۔ حدیثوں میں کہیں پر بھی صرف حج یا عمرے کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا گیا۔ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی حج کرو، اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرو، اور اسی طریقے سے فرمایا تم اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھو، یعنی نفل روزے ان کے لیے بھی رکھیں، نمازیں ان کے لیے پڑھیں، یعنی نفل نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان تک پہنچائیں۔ لہذا جن صاحب نے اعتراض کیا یا ایصال ثواب کو 2 امور میں مقید کرنے کی کوشش کی، یہ ان کے خود ساختہ ایک نتیجہ ہے جو یقیناً گناہ ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی کسی کو شرعی حکم یہ کہہ کر دے کہ یہ شرعی حکم ہے اور بغیر علم کے ہو، تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی عالم سے سیکھا، آپ کو علم ہے، اب آپ آگے دے سکتے ہیں،
لیکن آپ کو علم نہیں ہے، اپنے پاس سے خود ساختہ مسئلہ بیان کر کے اگر آپ نے آگے بیان کیا، فرض کر لیں تکا صحیح بھی لگ گیا، تب بھی یاد رکھیں انسان گناہ گار ہوگا۔ ایک بچی نے کہا ہے کہ میرے سسرال والے مجھے میرے ماں باپ سے 1 ماہ میں صرف 1 بار ملنے دیتے ہیں، اور وہ بھی صرف 1 گھنٹے، اس کے بعد واپس چلو۔ باقی میری بہنیں ہفتے میں 2 بار آ کے ابو سے ملتی ہیں، تو میرے ابو میرے لیے روتے ہیں کہ میں صرف 1 گھنٹے میں آ کے اور پھر فوراً نکل جاتی ہوں، تو اور شوہر میرے بہت اچھے ہیں، ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو میں جتنے بھی ساس صاحبہ ہیں، نندے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں خدا را کسی کو اس کی اپنی زندگی جینے دیں۔ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے، خلاف شرع کر رہا ہے، تو آپ بالکل انٹرفیئر کریں۔ کسی کی زندگی میں اس طرح انوالومنٹ کرنا یہ شرعاً بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں، یاد رکھیں۔ جن کی شادی ہوتی تھی اپنا علیحدہ مکان لے کے وہ رہتے تھے، کیونکہ اتنے بڑے مکان ہی نہیں تھے کہ ان میں پوری ساس بہو نندے سارے کے ساری ایک ہی گھر کے اندر رہیں۔ یہ اب ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اگر سب کے دل ملے ہوں اور شریعت کے مطابق چل رہے ہوں تو بیسٹ سسٹم ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ساس صاحبہ کو گھر میں حکمرانی حاصل ہے تو وہ ہر ایک کی زندگی تنگ کر دیں اور شرعی احکام اپنے ہی وضع کر لیں۔ میں اب آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ شوہر پر یہ واجب ہے کہ ہفتے میں 1 بار بیوی کو ماں باپ سے ملنے دینے کی اجازت دے، اور وہ صبح سے شام تک وہاں رہ سکتی ہے۔ رات نہ چاہے چھوڑے، رات لے آئیں، ورنہ صبح سے شام تک وہاں پر وہ رہ سکتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار واجب ہے، گویا کہ مہینے میں 4 بار، 4 دن پورا دن وہاں پہ رہ سکتی ہے۔ اور دیگر جو بھائی بہن ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ سال میں کم از کم 1 بار اجازت دینا لازم ہے۔ اچھا، یہ اجازت دینا لازم ہے، اگر وہ یعنی واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ 1 بار ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، وہ چاہے جتنی مرتبہ دے لے، لیکن کم از کم یہ لیمٹ رکھیے کہ اس سے کم اگر کیا تو شوہر گناہ گار ہوگا۔ اب شوہر راضی ہے لیکن آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں اس کے اندر، نہیں تم گھر جاؤ گے اور 1 گھنٹے میں واپس، کیوں 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گی؟ ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے یہی چیز پسند کریں گے کہ وہ یہاں پر آئے اور 1 گھنٹے بس مل کر واپس چلے جائے اور ساس کا آرڈر آ جائے؟ اس وقت تو آپ ان پہ چڑھ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیسی ساس ہے، میری بچی کو 1 گھنٹے حالی آنے دیتی ہے، وہ بھی مہینے میں 1 بار، اے اللہ اس کو اٹھا لے۔ آپ کو نہ اٹھائے اللہ تعالیٰ، آپ کو استقامت دے، آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آپ کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی کریں اور یہ قطع رحمی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ رشتہ توڑنے کی ایک کوشش ہے، یہ اگرچہ یہ پورا توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی پابندیاں خلاف شرع ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے گھرانے ہمیں سن رہے ہیں تو ہم پہ ناراض ہونے کے بجائے، غصے کا اظہار کرنے کے بجائے اپنی غلطی تسلیم کریں، اس لیے کہ آپ کا غصہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ اللہ کو نقصان پہنچائے گا، نہ رسول کو، نہ شریعت کو، آپ کی اپنی قبر میں اندھیرا لے کر آئے گا۔ شریعت کے مطابق چلیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو علماء سے معلوم کریں، اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ اپنے گھر کے ایسے رولز نہ بنائیں، ایسی پالیسیز وضع نہ کریں کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں۔ شریعت آپ کی نہیں ہے، شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے، جو ہر ایک کو زندگی مکمل طور پہ صحیح طریقے سے گزارنے کا حق فراہم کرتے ہیں۔ آپ اس حق کو کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بالکل یہ غلط ہے۔ تفصیل میں نے بتا دی، اس کو ہو سکے تو ان کو سنا دیجئے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو کیا وہ آخرت میں اپنے ماں باپ کو پہچانے گا؟ تو جی بالکل پہچانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ ماں باپ کی کفالت میں ان کو دے گا۔ وہ چھوٹا بچہ سفارش کرے گا بارگاہ الہی میں اپنے ماں باپ کی، اور اس کی سفارش، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، جدل کے الفاظ ہیں، جھگڑا کرے گا کہ میرے ماں باپ کی بخشش کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں ہوگا، اور پھر اس کی پرورش ہوگی، اس کو دودھ پلایا جائے گا، بڑا ہوگا، اور وہ پھر اپنے ماں باپ کو نہ صرف پہچانے گا بلکہ ساتھ رہے گا۔ اچھا، یہ نہیں کہ بڑا ہونے کے بعد پہچانے گا، کیونکہ سفارش تو وہ کچا بچہ کر رہا ہے، چھوٹا بچہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو الہام فرمائے گا اور وہ اس وجہ سے اپنے ماں باپ کو پہچان پائے گا۔ تو بالکل ہماری جو بہنیں اس وقت ہمیں سن رہی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں سے محروم ہوئیں، ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کے دل کا ٹکڑا ان سے جدا ہوا، غم بہت ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، ماں باپ بھی بیچارے بہت صدمے میں ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمت رکھیے، کل یہ بچہ انشاءاللہ اللہ نے اگر آپ کا پھول آپ سے لیا ہے تو اس کے بینیفٹس اور انعام بھی آپ کو دے گا، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ آپ مطلب بدتمیزی نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں الفاظ بغاوت ادا نہ کریں، ناشکری کے الفاظ نہ ہوں،
آپ اللہ تعالیٰ کے کو خدا نہ خواستہ کوئی غلط لفظ نہ کہہ دیں کہ اللہ تو نے کیا ظلم کر دیا، تجھے میرے بچہ نظر آیا تھا، یہ کیسے ناانصافی ہے. اس طرح تو پھر ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. پھر وہ بچہ کیا سفارش کرے گا اگر والدین کا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا. تو اگر کسی نے اس طرح کے کوئی بدتمیزی کے جملے ادا کیے ہیں تو وہ تجدید ایمان کر لیں، تجدید نکاح کر لیں، دوبارہ نکاح کریں، دوبارہ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھیں، باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ زندگی میں تھوڑا سا احتیاط کی جائے. یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مدرسوں کے لیے چندے جمع کرنے پر مقرر ہوتے ہیں تو وہ جب جا کے چندے جمع کرتے ہیں تو آدھا خود رکھ لیتے ہیں اور آدھا مدرسے کو دیتے ہیں، اور مدرسے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن دینے والے نہیں جانتے کہ یہ آدھا رکھے گا اور آدھا وہاں دے گا. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو عاملین زکوٰۃ تھے جو پہلے زمانے میں زکوٰۃ وصولی پر مقرر کیے گئے تھے، انہیں اس جمع شدہ زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دیا جاتا تھا. اسی لیے آپ جب 8 مصارف جو قرآن عظیم میں زکوٰۃ کے بیان ہوئے اس میں عاملین فی الزکوٰۃ بھی ہیں کہ جو عاملی زکوٰۃ کو جمع کرنے والے تھے، ان میں سے اسی سے حصہ. یہی اگر اس طرح کریں کہ کوئی ایک آدمی ہے وہ فرض پنجاب سے یہاں پر آتا ہے، کراچی میں اس کی تمام جگہوں پر جان پہچان ہے، مساجد میں جان پہچان ہے، وہ چندہ اچھا جمع کر سکتا ہے. اب اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا خرچہ تو یہ پہلے وہ طے کر لے. یا تو یوں کریں کہ بھئی ہم آپ کو مثلا 10,000 روپے دے دیں گے، آپ جمع کر کے لائیں، یا یوں طے کر لیں کہ جتنا جمع ہوگا اس کا اتنا % آپ کو ہوگا. یہ آدھا تو بہت زیادہ لے رہا ہے وہ، خیر بہرحال 10%، 20%، وہ پھر جتنا بنے گا وہ جمع کریں اور اس کا پھر اس کو دے دیا جائے، اس میں حرج نہیں. دینے والوں کو مدرسے میں دینے کا ہی ثواب حاصل ہوگا. جیسے وہ عاملین زکوٰۃ تھے، نبی کریم نے بھیجے ہیں اور اسی زکوٰۃ میں سے ان کو بھی حصہ دیا جا رہا ہے، تو دینے والے تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کریم کے پاس بھیج رہے ہیں، اس کو تقسیم کیا جائے گا دیگر. لیکن چونکہ وہ مصارف موجود ہے، ایک مصرف ہے اور نبی کریم نے اس میں خرچ کیا. اسی طرح جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ جو جمع کرنے والے ہیں یہ گویا کہ ان کو دینا بھی وہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے سلسلے میں ایک صحیح مصرف ہے، تو اس لیے کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا اسی طریقے سے کریں. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ تم بکری خریدو اور ہمارے ریوڑ میں رکھو، کھلائی پلائی کے پیسے ہم دیں. وہ اس نے کہا کہ میں بلکہ کسی سے کہا تم بکری خرید لو میری، اپنے پاس رکھو، کھلائی پلائی کے پیسے میں تمہیں دوں گا، اور جب بچے ہوئے تو 50% اس میں بانٹ لیں گے. 50% بچے کا عادت تمہاری قیمت آ جائے. تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس طریقے سے یہ جو آپ اس کو دے رہے ہیں نا، یہ بکری، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں، یہ اجارہ کہلاتا ہے. یعنی آپ اپنی سروس پرووائڈ کریں، مجھے اپنی خدمت دیں تو میں اس کا کچھ آپ کو دوں گا اس نفع کے بدلے میں. اسی کو شرعی طور پر اجارہ کہتے ہیں، یہ کرائے پر کسی کو رکھنا کہتے ہیں. اس میں اجرت متعین کرنا لازم ہوتا ہے. یعنی آپ کھلائی پلائی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو طے کرنا ہوگا کہ مہینے کا یا سال کا، اگر 5 سال تک رکھتا ہے تو 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ میں آپ کو دوں گا. یعنی پورا کرایہ طے کرنا لازم ہوتا ہے، اور یہ معلوم مقدار ہونی چاہیے، مجہول نہیں. مجہول مطلب غیر معلوم. اب یہ کہا کہ فرض کر لو اگر اس کے بچے ہوتے ہیں، اس میں سے 50% آپ کا میرا اور آپ کا. اب پتہ نہیں بچے ہوتے بھی کہ نہیں ہوتے اور کتنے ہوتے ہیں. اس مجہول چیز کو آپ بطور اجارہ یا اجرت مقرر نہیں کر سکتے ہیں، یہ شرعاً غلط ہے. آپ وہی پیسہ طے کریں، اس کے بعد بچے ہوں یا نہ ہوں وہ آپ کا ہیڈیک ہے. اور انہوں نے ایک اور بات کہا کہ اگر فرض کریں وہ بکری مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بس پھر کیا ہوگا، ختم ہو گیا. پھر کہاں سے تقسیم، کس چیز کی تقسیم کریں گے؟ اس لیے ہاں، اس نے اگر آپ نے اس کو دیا اور اجرت طے تھی، مثلا کہ 1 سال بعد میں آپ کو اس کے پیسے دوں گا، 6 مہینے اس نے پالی اور 6 مہینے کے بعد مر گئی، تو 6 مہینے کی اجرت آپ کو دینی ہی ہوگی کیونکہ اس نے سروس پرووائڈ کی ہے. تو اس طریقے سے آپ کریں، یہ بچوں وغیرہ کے مسائل نہ کریں، یہ بطور اجرت متعین کرنا جائز نہیں ہوگا. ایک یہ کہتی ہیں بہن نے فرمایا کہ ایک بچہ تھا، اس کا 4 ماہ کا بچہ تھا، انتقال ہو گیا، تو اس کا گولڈ گفٹ میرے پاس موجود ہے، کیا کیا جائے؟ یعنی جیسے سالگرہ وغیرہ میں تحفہ دے دیتے ہیں. تو دیکھیں، جس بچے کو تحفہ دیا جاتا ہے بچہ ہی اس کا مالک ہوتا ہے، اور جب بچے کا انتقال ہوگا تو وہ گولڈ یا وہ پیسہ، یہ جو بھی چیز ہے اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگی. لہٰذا اس بچے کے اگر ماں باپ زندہ ہیں انہیں ملیں گے، اس بچے کے بہن بھائی ہیں تو ان کے اندر بھی یہ چیز تقسیم ہوگی. اب وہ چونکہ ورثاء کا تذکرہ نہیں تھا تو بہرحال یہ بچے کا یہ نہیں ہے کہ ماں رکھ لے یا اس کی طرف سے آپ صدقہ کر دیں، دیگر ورثاء کو دینا ہی ہوگا، پھر وہ چاہیں تو الگ بات ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو،
کیا یہ کلمہ کفر ہے؟ دیکھیں یہ کلمہ کفر تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کفر سے بیزاریت کا اظہار ہی تو کر رہا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو پھر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، یعنی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر نہ ہو تو پھر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو۔ اس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کفر سے راضی، لیکن اصل میں بیزاریت کا اظہار ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو پھر مجھے ایسا ہو جائے، ناپسندیدہ چیز یعنی مجھے مل جائے۔ لیکن بہرحال اس میں فقہا نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اس شخص کو احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا، کہ اگرچہ اس میں ایک نفرت کا پہلو موجود ہے، لیکن اگر ایک اور جہت سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مرتبہ کلمہ نصیب نہ ہونے پر راضی ہو رہا ہے، تو اس لیے بہتر یہ کہ کر لیں اور ایسے الفاظ ہرگز نہ کہا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود اپنی باتوں کی نوعیت کا احساس نہیں ہوتا، ہم ایک بات کہتے ہیں اس میں وہ نیگیٹو پہلو نکل رہا ہوتا ہے جو سامنے والا کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس و شعور نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی کہے کہ اگر میرے اس عمل میں اخلاص نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب آپ کو کیا پتا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں اور آپ کے اس عمل میں واقعی اخلاص تھا یا نہیں تھا؟ اخلاص کی تعریف ہمیں نہیں پتا، ریا کی تعریف ہمیں نہیں پتا، ان کی علامات ہمیں نہیں پتا۔ اس طرح کے جملے کہہ کر اور اس پر 3 طلاق کو معلق کر دینا یہ انتہائی خطرناک ہے کہ اگر تو آپ کا اخلاص نہیں تھا اور آپ کو اخلاص کی تعریف بھی نہیں آتی تو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی اور بیوی ہاتھ سے گئی، حلالہ کیے بغیر ہو نہیں سکتا، اس لیے ذرا اس میں احتیاط فرمائیے۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کوئی اگر ٹیچر ہو اور وہ اپنے شاگردوں کو امتحان کے قریب کچھ مدد فراہم کرے، آن لائن پڑھانا ہے، تو اس کا یہ پڑھانا جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں اگر تو وہ ٹیچر خود اپنے ہی مضامین طرح ریپیٹ کروا رہے ہیں یا کسی دوسرے ٹیچر کے مضامین ریپیٹ کروا رہے ہیں اور ان کو ٹیچر کو خود یہ نہیں پتا کہ امتحان میں کیا کچھ آئے گا، اس کا کوئی ان کا آئیڈیا نہیں ہے یا تھوڑا بہت ہے لیکن خاص نہیں پتا کہ یہ آئے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو اساتذہ کرواتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ٹیچر ان کو آئیڈیا ہے کہ ایگزام میں کیا کیا آ سکتا ہے، جیسے ڈسکس ہوتے ہیں ٹیچرز آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں سٹاف روم میں، اور انہی چیزوں کی تیاری کروائیں، یا پھر خاص طور پر اگر انہوں نے کوئی پیپر بنایا اس پیپر کی تیاری چپ چاپ کروا رہے ہوں، تو لازم سی بات ہے کہ پھر تو یہ چیٹنگ ہی کروا رہے ہیں، پھر تو یہ ایک امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ امتحان سے پہلے پیپر آؤٹ کرنا یا پیپر کے خاص سوالات کے بارے میں کوئی ہنٹس فراہم کر دینا، یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے استاد اگر ویسے کر رہے ہیں تو یہ ہمدردی ان کو آخرت میں بہت مہنگی پڑے گی، اور اگر یہ پیسے لے کر اس طرح کی مدد فراہم کر رہے ہیں تو یہ پیسے ان کے لیے کسب خبیث ہے۔ یہ امانت میں خیانت کر کے جو پیسہ حاصل ہو، کسب خبیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر واپس نہ کر سکیں جیسے مکس ہو جائیں تو پھر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا پڑے گا، یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں کو مطلب آپ اگر خود امتحان کا پیپر بنا رہے ہیں تو قطعی طور پہ بچوں کی امداد نہ کریں، یا پھر جتنا سلیبس ہے اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مخصوص کویسچنز، وہ بھی والا نہیں جو امتحان میں آپ کہہ دیں بھئی یہاں سے یہاں تک حصہ پڑھیں، یہاں سے یہاں تک پڑھیں، یہاں سے یہاں تک پڑھیں، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، پھر بچے خود تیاری کریں۔ اسی سے تو ہمارے ہاں کھوکھلا پن پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے خاص بس سوالات کی تیاری کر کے اور پیپر پاس کرنے کے چکر میں علم سیکھتے ہیں، تو پھر نتیجے کیا نکلے گا؟ ایسے دینی مدارس میں جو بچے یہ بورڈ کے ایگزام کی تیاری کو بنیاد بناتے ہیں ان کا علم کبھی پختہ نہیں ہوتا کہ جی وفاق المدارس میں یا تنظیم المدارس کے خالی ایگزام دینے کے لیے تیاری کر لی، ان میں جو پیپر بن کے آتے ہیں ان کا حال سب کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ مطلب بعض اوقات پورا نہیں پڑھتے، وہ صرف سال کے آخر میں ان کی تیاری کر کے ایگزام دے لیتے ہیں، تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ علم کو علم سمجھ کے پڑھنا چاہیے، پھر آپ میں سائنسدان بھی نکلیں گے، اچھے سیاستدان بھی نکلیں گے، اچھے محققین بھی نکلیں گے، جیسے ہمارے پہلے بزرگان دین ہوتے تھے۔ اب ہم علم پڑھنے کے بعد بھی ہمارا بچہ فارغ ہوتا ہے تو جو اس نے امتحان کی تیاری کی ہوتی ہے بعض اوقات وہ تو ذہن میں ہوتا ہے، باقی تمام چیزیں اس کے ذہن سے محو ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے سب کو نظر انداز کیا ہوتا ہے۔ ان کا مقصود امتحان دینا، سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، اس کی بیس پہ جاب کرنا، باقی علم کو چھوڑو۔ اس سے ہی ہمارا نقصان ہوا ہے بہت زیادہ، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ اس کو کہتے ہیں ہم پاکستان کی کریم ہے، وہ کریم یہاں رہتی نہیں ہے، وہ کریم باہر نکل جاتی ہے۔ باقی بچے جو ہیں جو بغیر کریم والے ہیں وہ سب اسی طرح کے سے صرف امتحان کے پیش نظر کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ ڈگری بیس کے اوپر تو بہت ہی کم جاب ملتی ہے، پھر بیچارے ادھر ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ بس وہ آپ نے علم کو صحیح طرح پڑھا ہوتا تو پھر آپ کو کچھ فائدہ ہوتا، لیکن ایسا عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے۔ کسی بھائی نے پوچھا کہ اگر ہم ایک احرام جو چادریں احرام کی ہیں ان سے حج یا عمرہ کر لیں،
پھر نیکسٹ ٹائم کبھی جانا ہو تو کیا وہ پرانا والا احرام استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو جی بالکل کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک دفعہ احرام آپ نے استعمال کر لیا تو اب اس کو کسی کو گفٹ کر دیں یا اس کا کوئی اور مطلب اس کو تبرکن رکھ لیں یا پوچا بنا لیں یا کوئی اور تولیہ کے طور پہ استعمال کر لیں، بلکہ آپ اس کو باقاعدہ بعد میں استعمال کر سکتے ہیں، بس دھو لیں، میلا ہو جاتا ہے، پسینہ وغیرہ لگ جاتا ہے، دھو کے چاہے آپ اس کو 50 دفعہ جا کر عمرے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔